حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلے 7 سال اپنے بچوں کو آقا بناؤ، تم غلام بن جاؤ، اگلے 7 سال تم آقا بنو، تمہارے بچے غلام بنے۔ اگر 50 روپے دیتے ان کی تھیلی میں جھانک کے دیکھو کیا چیز لے کے آیا ہے۔ آج کی چھالیوں پر تو نے نہ ٹوکا، اللہ اکبر، کل نشے کی عادت کرنے مرے، اللہ اکبر، یہ تیرے سامنے آئے گا، تیرے سے دیکھا نہیں جائے گا۔ آج بیٹے کے سامنے گالی دے، جب بڑھاپے میں تیرے سامنے تجھے گالی دے گا، اللہ کی عزت کی قسم خون کے آنسو رونے میں تو دیر نہیں کرے گا۔ آج بہن کو دیکھ کے کہتا ہے ابو اسے سمجھا لو، میرا ہاتھ اٹھ گیا نا پھر نہ مجھے کہنا، توڑ دے انگلیوں سے ہاتھ بک اپنی اولاد کی، تیری جرت کیسی ہوئی میری بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھانے کی۔ اگر آج تو دیکھ کے مسکرا دیا اور تو نے کہا تمہارے دونوں بہن بھائیوں کا معاملہ ہے، مر کے دیکھ لے، یہ بھائی سینہ تان کے تیری بیٹی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، تیرے مرنے کے بعد تیرے مکان میں سے آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ باپ جب سمجھا رہا ہو ماں کو بولنے کی اجازت نہیں، ماں جب سمجھا رہی ہو باپ کو بولنے کی اجازت نہیں۔ بند کمرے میں ڈسکس کر لو، بند کمرے میں اتار چڑھاؤ کر لو، اولاد کے سامنے ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہ دینا، ورنہ بڑے چھوٹوں سے چھوٹے بڑوں سے اثر لیتے ہیں۔ آج بند کمرے میں تو سب کے سامنے گالی دے رہا ہے، یہ ٹیلی فون پر دوستوں سے بات کرتا کرتا تجھے گالیاں دے گا۔ اولاد کی جب بھی تربیت کرو، اولاد کو جب بھی سمجھاؤ تو بند کمرے میں بٹھا کے سمجھاؤ۔ 4 آدمیوں کے سامنے کھڑے کر کے مارو گے، بولو اب تو سب کچھ ہو گیا، اب تو میں نے بھی کوئی نہیں رکنا۔ 7 سال تم غلام اولاد آقا، اگلے 7 سال غلام اولاد بن جائے، تم آقا بن جاؤ۔ جو 14 سال سے 21 سال کی عمر ہے، فرمایا تم وزیر بن جاؤ، اپنی اولاد کو اپنا مشیر بنا لو۔ ہر کام میں بیٹے یہ کر رہا ہوں، بیٹے میرے ساتھ آ، بے شک اس کی مداخلت نہ لو، تو اسے بتاؤ میں یہ کام کر رہا۔ لیکن اگر بھائی کو گالی دینی ہو، تائے کو گالی دینی ہو، چاچے کو گالی دینی ہو، رشتہ دار کو گالی دینی ہو، اللہ غنی کوئی 2 نمبر کام سکھانا ہو، بیٹے کو ساتھ لے جاؤ، وگرنہ بیٹا ساتھ کوئی نہیں۔ بات کس کی کرتے ہو؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ مسجد میں تشریف لایا کرتے تو اپنی بغلوں میں کل کو چھپایا ہوتا؟ اللہ کے نبی سے بڑا غیرت والا، عزت والا، حیا والا، اولاد کی تربیت کرنے والا کائنات کے اندر کوئی ہو تو دکھاؤ۔ سیدہ فاطمہ کے دونوں روح اور نظر کو اپنی گود میں اٹھایا لا کے لایا کرتے، اور اللہ اکبر، صحابہ کہتے کملی والے آپ کو ان سے کتنا پیار ہے؟ فرمایا ابو بکر عمر میرے پیار کی بات نہ کر، میں تو ان سے پیار کرتا کرتا میرا رب میرے سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے بھیا ایک بات بتلاؤں؟ کہنے لگے اپنی امی کے ماموں ہند بن حالہ سے میں ابھی پوچھ کے آیا، کیا نانے کا حسن و جمال کیسا تھا؟ آپ تو مجھے تب بتاؤں نانا ابو کتنے خوبصورت تھے۔ حضرت حسین نے 2-4 بول سنے، کیوں روئے؟ کہ میرے بھیا حسن و جمال تو کبھی نعت خان کراچی کا، کبھی خطیب پنجاب کا کہاں کا بیٹھ کے سنائے گا، ما زاغ البصر کے آنکھوں میں نین بتلائے گا، والتیل کی دانتوں کی چمک بتائے گا، الم نشرح لک صدرک کا سینہ بتلائے گا، ورفعنا لک ذکرک کی بلندیاں بتائے گا، ید اللہ کبھی ہاتھ بتائے گا، کبھی آنکھوں کی نین بتائے گا، کبھی لا تحرک بہ لسانک ہونٹوں کی چمک بتلائے گا، کبھی گالوں کی چمک بتلائے گا، کبھی چہرے کی چمک بتلائے گا، کبھی مزمل مدثر کہہ کے چادر کی عظمت بتلائے گا، کبھی مکہ مدینے کے ذکر کر کر لوگوں کے ایمان کو گرمائے گا، کبھی کملی کا ذکر ہوگا، کبھی زلفوں کا ذکر ہوگا، کبھی والضحیٰ پڑھے گا، کبھی واللیل پڑھے گا، اللہ اکبر، کبھی یتیمی والی آیتیں پڑھ کر، کبھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کبھی کبھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ يَاسِينَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ طه ما انزلنا علیک القرآن للتشقى، یہ پڑھ پڑھ کر قرآن نانے کا حسن و جمال بتائے گا۔ میں تجھے ایک بات بتلاؤں کا، کیا بات؟ تو نانے کا مامے سے حسن و جمال پوچھ کے آیا، میں نانے کا ابے سے گھر کے اندر آ کے زندگی گزارنے کا طریقہ پوچھ کے آیا ہوں۔ کیا پوچھ کے آیا؟ کہ میں نے اپنے ابو علی سے کہا تھا کہ ابو آپ کا تو نانا جی کے گھر میں آنا جانا رہتا تھا، بتاؤ نانا ابو ہماری نانیوں کے ساتھ کیسے گزارا کرتے تھے؟ سب سے پہلا نبی کا گھر میں آ کر سوال،
اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے 3 حصے زندگی کے گھر کی کرتے تھے، ایک حصہ اللہ کو، ایک حصہ گھر والوں کو، ایک اپنی ذات کو. اللہ کا حق پورا ہوتا، ایک ایک رکعت میں 10 پارے پڑ جاتے. کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون، خدا آنکھیں نہ جاگتنا عبادت اے جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوول امامت اے جئی ہووے. آئی سمجھ پنجابی؟ جب پنجاب والوں کو ابے تبے سمجھ آ سکتی ہے، تمہیں بھی تو سمجھ آنی چاہیے نا پنجابی. جبرائیل علیہ السلام پیروں پر آ کر پاؤں رکھا پر بچھایا کرتے، کملی والے پس کیجئے. اللہ جل شانہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے. کہتے جبرائیل جا میرے رب کو پیغام دیا، میں گناہ معاف کروانے کے لیے نہیں رو رہا. افلا اکون عبدا شکورا، میں تو سجدے میں پڑھ کر اس رب کی تعریف کر رہا ہوں جس نے میں یتیم کے سر پر سارے نبیوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا ہے. اللہ کا حق پورا دیتے، اپنے گھر والوں کا پورا دیتے، جو اپنا حق آرام کا ہوتا کیا کرتے؟ عائشہ ذرا میرے سے بات میری سن، مجھے جواب دے کے پھر سونا. اے حفصہ، جس کے گھر کی باری ہوتی پوچھتے آج کتنے فقیر دروازے پر آئے تھے، کتنے کو دیا تھا، کتنے خالی گئے تھے. ہم 10 روپے دے کے کہتے دروازہ بند کر دو، ان کا تو یہی رہتا ہے. آج اللہ کے نام پر دروازہ بند کر. کل جب اس نے اپنی نعمتوں کا دروازہ بند کر دیا، عبدالحلال کا تعویذ بھی دروازہ نہیں کھلوا سکے گا. اللہ کو دینے کی عادت ڈالیے، اللہ کو دینے کی عادت ڈالیے، اللہ کو دینے کی عادت ڈالیے. رب کعبہ کی قسم رات کے اندھیرے میں وہ تیرا میرا گھر نہیں بھولے گا. کتنے فقیر دروازے پر آئے تھے، کتنی مانگنے والی دروازے پر آئی تھی. یہ آئی تھی، وہ فلانی آئی، وہ فلانی آئی تھی. کس کو دیا؟ کملی والے جتنے 3-4 سکے درہم تھے دے دیے، روٹی دے دی، اور کیا دیا؟ اللہ کے نبی سر کی چادر فالتو تھی وہ بھی دے دی، اور کیا؟ عائشہ تیرا جو جوڑا ایک اضافی کہاں کا وہ بھی دے دیا. کچھ بچا؟ اما عائشہ اٹھتی اور یوں کر کے دودھ کا پیالہ لاتی، سونے پر 2 گھونٹ تیرے لیے بچے ہیں. عائشہ بتا، کوئی اپنی بھوک کا سوال کر کے گیا اور تو نے اسے دیا نہ ہو؟ جی اللہ کے نبی، کہاں ہے اس کا مکان؟ وہاں. فرمایا عائشہ اس راز کو راضی رہنے دینا، کسی غریب کے پیٹ سے کپڑا نہ اٹھانا. اگر اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں کالی کملی والے کو بھی سر جھکانا پڑ جائے گا. اپنے حصے کا کھانا ہوتا. اللہ اکبر، جا کے ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرایا کرتے. حضرت حسین کہنے لگے او میرے نانا کی سخاوت کو کون پہنچے گا؟ اگر جیب میں ہاتھ ڈالتے سکہ نظر نہ آتا، سائل کو اپنے تل کا کرتا ہی اتار کے دے کے آ جایا کرتے. لاؤ مثال، پہلے خویش پھر درویش، پہلے اپنے پھر غریبوں کو. پتہ نہیں کون سا دین ہے. ہمارے اندر سے صلح رحمی بالکل ختم ہو چکی. دل سخت ہوا، آسمان کا دروازہ بھی زنگالودہ سخت گناہوں نے کر دیا، نہیں کھل رہا. دلوں کی نرمی میرے عزیزوں، جیسے سخت زمین پر پانی ڈال کے زمین نرم کرتے ہو، دلوں کی سختی آنکھ کے آنسو سے دور ہوگی. میرے عزیزوں، جتنا آنکھ کا آنسو نکلے گا اللہ تیرے دل کو نرم کرے گا. جب تیرا میرا دل نرم ہو گیا پھر اللہ اکبر، نیکی کرنے کو بھی دل کرے گا، نیکی کروانے کو بھی دل کرے گا. آٹھ دل کے بعد خیال آتا ہے گھر کا فرش دھو لو گندا ہے. کبھی یہ بھی خیال آیا آنسو 4 نکال، دل گندا ہو گیا ہے. اکیلا بیٹھ کے یار سے ناراض ہو جائے، اللہ اکبر تجھے رونا آ گیا. اللہ کی ناراضگی سامنے نظر آ رہی ہے، کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آیا. مال جائے جانے دینا، ایمان کا سودا نہ کریو. زبان کی حق گوئی کو، میرے چاند میرے پیاروں، اللہ اکبر، مجھے کبھی موقع ملا، اللہ نے مجھے موقع دیا 100 اصول زندگی گزارنے کے جو قرآن بتلا رہا ہے. 100 اصول. پوچھنا علماء کرام سے سورہ لقمان میں کتنے اللہ نے بتائے. 100 اصول زندگی کیسے گزارنا.
سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ نہیں توڑنا، کسی کا مال نہیں دبانا، کسی کی طرف دیکھنا نہیں، زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا، سر جھکا کے چلنا ہے، آنکھیں نیچی کر کے چلنا ہے، اکڑ کے نہیں چلنا، کسی تکبر نہیں کرنا، اونچی آواز سے بات نہیں کرنا، کسی کو برے نام نک نیم سے نہیں پکارنا، کسی کی برائی، کتنے اصول ہے زندگی گزارنے کے۔ ان 100 اصولوں کے سامنے ہم اپنی زندگی کو سامنے رکھ کے دیکھے ہے۔ مفاد آتا ہے 5 روپے کے فائدے کے پیچھے کتنی قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ خرید کوئی نہیں، اللہ کی قسم یہ اتنے میں نہیں آیا، خدا کی قسم مجھے نہیں پتا، کھٹر کھٹر قسمیں اٹھا۔ زبان کا بول سچا، ہاتھ کی کمائی حلال کی، یقین جانو اللہ جل شانہ کی طرف سے آسمان سے رحمت ایسے برستی ہے جیسے پرسوں تمہارے علاقے میں بارش برسی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحب ہے، اللہ اکبر، مدرسے کی چھٹی ہوئی، خاندان میں رشتہ داروں میں شادی آ گئی۔ مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، بیٹیوں کو بلایا، شادی میں جانا ہے، بیوی جانا ہے شادی میں، ایسا کرو پھر تم تیاری کرو، سواری کا میں انتظام کرتا ہوں۔ بیل گاڑی لی، بیل جوت دیا، چاروں طرف اس تختے کے گاڑی کے ریڑی کے لمبی لمبی چٹانیں، لمبی لمبی لکڑیاں لگائی، پردہ ڈال دیا، اس کے اندر بٹھا دیا، خود بیل گاڑی۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری دارالعلوم دیوبند کا مفتی بیل گاڑی چلاتے جا رہے ہیں، سامنے چور آ گئے، بڑے بڑے ڈاکو لٹیرے آ گئے، اور اللہ اکبر، اس وقت کا جو تہار تھا آگے کر دیا، کہ بھئی چاہتے کیا ہو کمال، کہ خبردار پھر اس لیڈی سے پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ اس گھر کے اندر وہ پاک، اس لیڈی میں، اس پردے میں وہ پاک باز عورتیں بیٹھی ہیں، آج تک باپ نے بھی بیٹیوں کو اونچی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا ہے۔ میں باپ ہوں، میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے۔ تمہیں مال چاہیے نا، مال دے دیں گے، لیکن اندر نہیں گھسنا۔ اس نے کہا بغیر مزاحمت کے سب کچھ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی دیو۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری نے یوں کر کے اندر چہرہ کیا، کہنے لگا بیٹیوں اللہ اکبر، ایمان بچانا ہے کہ مال بچانا ہے؟ ابو کیا ہوا؟ کہ باہر ڈاکو کھڑے ہیں، عزت پر حملہ کرنے لگے تھے۔ میں نے کہا مال سے کام چل جائے گا؟ کہا میری بچیوں میں نے ڈاکوؤں سے وعدہ کیا، میری بچیوں میں نے ڈاکوؤں سے وعدہ کیا ہے کہ ایک کان کی بالی ناک کا کوکا نہیں رکھیں گی، سب کچھ دے دیں گی، اندر نہ جھانک کے دیکھنا۔ بیٹیاں کہنے لگی ابا مبارک ہو، ہمیں ایسے باپ کی امید تھی، ایسا ہی چاہیے تھا، الحمدللہ تو نے ایمان اور پردہ بچا کر بڑا سستا سودا کر لیا، سونا بعد میں بن جائے گا، اگر ایک مرتبہ پردہ اجڑ گیا قیامت کی صبح تک دوبارہ پردہ نہیں بنے گا۔ لے جاؤ باجی، جتنا سونا تھوڑا بہت مولوی کے پاس ہوتا کتنا، جتنا تھا چوروں کو دے دیا، کپڑے نہیں دے دیے، چور لے کے چلے گئے۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری آپ دیتا غریب کا آنسو آنکھ سے نکلتا نہیں ہے، اللہ کی قسم غیب کا نظام خدا کا حرکت میں آ جاتا ہے۔ مجبور کی مجبوری پر اس کو رلانا مت، ورنہ اللہ قبر کے اندر رلاتا رلاتا لے جائے گا۔ میدان محشر میں 50,000 کا سال کا ایک دن ہے، آنکھ سے آنسو نہیں خشک ہوگا۔ الہی کیوں رلایا؟ فرمایا تو نے میرے غریب بندے کو رلایا، میں تجھے چپ کیسے کراؤں؟ روتے جا رہے ہیں، اندر سے بھی رونے کی آواز آئی۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری کیسے ماں باپ تھے اور کیسی اولاد کی تربیت تھی۔ یوں نہیں کہا گھر جا کے بتلاؤں گی، شادی میں پہن لوں پھر بتلاؤں گی، یوں نہیں کہا میں گھر جا کے ابو کو سکون سے تسلی سے سمجھاؤں گی۔ اندر گئے، ابو مفتی لطف کیا ہوا؟ کہ ابو جی وعدہ خلافی ہو گئی۔ کس سے؟ ڈاکوؤں سے۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری نے اپنی سواری کی لگام باندھی۔ کیا ہوا؟ ابو جی تو نے ان کے سامنے وعدہ کیا تھا اللہ غنی اپنی بچیوں سے کہ میری بچیاں ایک ایک چیز اتار کے دیں گی، ابا جی ڈاکوؤں کی دہشت کی وجہ سے میرے ہاتھ کی انگلی میں چھلا رہ گیا، وہ میں اتارنا بھول گئی۔ میں نہیں چاہتی کہ وقت کا ڈاکو قیامت کے دن میرے سفید داڑھی والے باپ کو اللہ کے سامنے سے جھوٹا کہہ دے۔ تجھے اللہ کے سامنے ڈاکو کہے گا یہ مفتی ہے وقت کا، اس نے جھوٹ بولنا تھا۔ کتنی با کمال اولاد ہے باپ کی حلال کی کمائی کا نتیجہ۔
جاؤ مفتی محمد حسن ولی کامل جن کے بارے میں حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدو کہتے تھے، فرمایا لوگوں جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا مفتی حسن کے چہرے کی زیارت کر لے۔ کہنے لگے جنرل ضیاء الحق شہید مرحوم کے نواسے کے ختم قرآن پر حافظ ہے، ہر سال فرمایا میں جاتا ہوں، ایک سال میں گیا، ان کا نواسا کہنے لگا آؤ جی میں آپ کو اپنے گھر کا ایک واقعہ بتلاؤں۔ کیا واقعہ؟ کہنے لگے میری امی جنرل ضیاء الحق صاحب نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی، میری امی کی وکیل صاحب تھے، بیرسٹر تھے، اللہ اکبر اونچے درجے کا وکیل تھا، اللہ نے مجھے قرآن کا حافظ بنا دیا، حافظ بنانے کے بعد میں عالم بن گیا، پھر مجھے قرآن یاد ہوا، میرے اندر تقویٰ کے بسیرے کرنے لگا، ڈیرے ڈالنے لگا، ایک دن میرے اندر دل میں خیال آیا میرا باپ وکیل ہے، پوچھ تو نہیں سکتا، کیا پتا حلال کے مقدمات میں ایک آدھ ناجائز مقدمہ بھی لڑتا ہو، اللہ اکبر۔ جب میرے ابا نے میری شادی کر دی، اگلا صبح کا دن آیا، کچن کے اندر اماں کھڑی بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی، میں نے اپنی امی سے جا کے کہا امی جان نماز کے بعد آپ زحمت نہ فرمائے، اب میں شادی شدہ ہو گیا، اب میں کمانے والا کماؤ پوت ہو گیا، اپنا کماؤں گا اپنی کھاؤں گا، خدمت تیری پوری کروں گا، رہوں گا تیرے گھر میں، لیکن آج کے بعد معذرت کے ساتھ میری روٹی نہ پکائی ہو۔ اماں ہاتھ باٹ کے اندر روٹیاں رکھتی رکھتی بے ہو پریشان کمرے میں جا کے رونے لگ گئی۔ شام کو جنرل ضیاء الحق مرحوم کا داماد آیا اور آ کے بیوی کی حالت غیر دیکھ کی کیا ہوا؟ کہنے لگی اسی دن کے لیے میں جی رہی تھی، آج تیرے بیٹے نے تیری کمائی پر میرے پہ انگلی اٹھا دی۔ کیا ہوا؟ کہ تیرے بیٹے نے مجھے کہہ دیا پتہ نہیں ابو ایک نمبر کیس لڑتے ہیں، دو لڑتے ہیں، ابو جان کی کمائی سے آج کے بعد نہیں کھاؤں گا، اللہ اکبر، میں اپنی بیوی کی ہاتھ کی کھاؤں گا، کماؤں گا خود، اگر میں مشتبہ مال کھاؤں، شک والا مال کھاؤں، میرے تقوی پر، میری پرہیزگاری پر، میری تہجد کے سجدوں پہ اثر نہ پڑ جائے۔ ضیاء الحق مرحوم کا داماد چیخے مار کے رونے لگا، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے بیٹے کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا بیٹا میری کمائی پر شک کرنے سے پہلے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا، اللہ کی قسم ہے جو آج تو تہجد کے سجدے کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ تیرے باپ کی حلال کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ لاؤ 2 نمبر کما کر کیوں اولاد کی خوشیوں کو اجاڑنے میں لگے ہو؟ پتہ یہ مال خراب ہے، سائڈ پہ رکھ دو، لینے والا کوئی رئیس نہیں، ریڑی بھانگ تیرے دروازے پر آیا، پتہ نہیں کتنے دل کے بعد آس امید سے جو چیز خام مال ہے خراب ہے وہ لینے آیا، تو نے تھیلی میں کالی پنی میں ڈال کے دے دی اور تو سمجھا تو نے 5-10 روپے کے پیچھے بڑا تیر مار لیا، تجھے پتہ ہی نہ چلا تو نے 5 روپے کے اندر وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ اکبر، تجھے پتہ ہی نہ چلا تو نے 5 روپے کے پیچھے اپنے جو ایمان تجھے پلسرات سے گزار کر جنت کا ٹھکانہ بنوا سکتا تھا تو نے 5 روپے کے پیچھے اپنے اسی مال کا ہی سودا کر لیا ہے۔ بچیاں رو رہی ہیں، ابو شادی میں نہیں جاتے، ہمیں اللہ کے سپرد کر دے، یہ چھلا پکڑ چوروں کو تلاش کر۔ لکھا ہے مفتی لطف اللہ سہارنپوری نے بیٹی کے ہاتھ سے چھلا لیا، سواری چھوڑ کر دوڑنا شروع کر دیا، ابھی چور تو دندناتے تھوڑا آگے گئے تھے، آواز دے کے کہنے لگے بھائی اور رک جاؤ، وہ سمجھے پیچھے پولیس والوں کو تھانے میں خبر ہوگی، دوڑنے لگ گئے۔ مفتی لطف اللہ بڑھاپے پن میں دوڑ ہے، کو اللہ کے واسطے پکڑوانے نہیں آیا، قیامت کے دن بیٹیوں کے سامنے جھوٹا نہ ثابت ہو جاؤں، میں اپنے سچ کو ثابت کرنے کے لیے تمہاری امانت تمہارے پاس پہنچانے آیا۔ ڈاکوؤں کے سردار کے کانوں میں آواز پڑی، اپنے قافلے کے ساتھ رک گیا۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری بوڑھا سفید داڑھی والا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، بھائی وعدہ خلافی ہو گئی، پہلے تو معاف کر دو، دوسرا ہم نے کہا تھا سب کچھ دیں گے، اللہ کی قسم کوئی چیز اپنے پاس ہی رکھیں گے، غلطی سے میری بیٹی کی انگلی میں چھلا رہ گیا، یہ تمہاری امانت تمہارے پاس لٹانے آیا۔ ڈاکو کا سردار داڑے مار مار کے رونے لگ گیا، کہ لگا تیری بیٹی کا چھلا لے کے جاؤں گا، کل قیامت کے دن فاطمہ کے ابے کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ اکبر۔ مفتی لطف اللہ خدا کے واسطے میں معاف کر دے اور یہ سونا لے جا اپنی بچیوں کے ہاتھوں میں ان کے کانوں میں جا کے پہنا دے، خدا کے واسطے دل پر لگیا ڈال دے اور ہمیں اللہ والا بنا کے جا۔ مفتی لطف اللہ رونے لگ گئے، کہنے لگے بھی تو ڈاکوؤں کا خمار تمہارے دماغ میں تھا۔ مفتی لطف اللہ کے چہرے کا بوسہ دیکھ کے کہنے لگے جس کا امتی اتنے ایمان والا اس کا آقا کتنے ایمان والا ہوگا۔
तेरी मेरी दो नंबरी से, आपकी मेरी चोर बाजारी से। मैं नहीं कहता शायद लोगों को हो, आप तो नेक लोग हो, आपको पता है खत्म नबूवत की पगड़ी की तरफ उंगली उठ रही है। आज से पहले कभी इतना तूफान बदतमीजी खत्म नबूवत की उंगली की, खत्म नबूवत की पगड़ी की तरफ हुआ जो आज हो रहा है, ये सारे का सारा हमारा कसूर है। आज हम नबी वाली जिंदगी से हट गए, लोगों ने हमारे नबी की पगड़ी पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी। हातम ताई की बेटी फसाना जब रहमत दो आलम के दरबार में गिरफ्तार होके आई, बिलाल जियाबना के लाल, इसके सर पे चादर डाल, कमली वाले काफिर की है। पर मैं बिलाल मेरी कमली को ना देख, बेटी के नंगे सर को देख। अगर आज मेरे दरबार में नंगे सर बेटी चली गई तो करबला के मैदान में हुसैन अपनी बहन ज़ैनब के दुपट्टे का कैसे दिफा करेगा? ऑफर क्या है? कलमा पढ़, घर चल। किसके? फातिमा के। आज के बाद उस घर में एक नहीं दो बेटियां होंगी, एक तू एक फातिमा। जिस तरह उसको प्यार करता हूं उस तरह तुझे करूंगा। कहने लगी नहीं, मुझे ना घर चाहिए ना तू चाहिए, मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़। 3 दिन तक नबी फरमाते रहे, नहीं मानी। साहबा इकराम से फरमाया कौन है जो अपनी बहन को बाहिफाजत उसके घर छोड़ के आए? साहबा इकराम के हाथ खड़े हुए, कहा या रसूलल्लाह हम जाएंगे। फरमाया एक बात का ख्याल करियो, पांव का जूता उठाए, इसके कदम की मट्टी पर भी नजर न उठाना। चेहरा तो दूर की बात है, अगर इसके मट्टी पर, कदमों वाली मट्टी पे नजर पड़ गई तो कयामत तक लोग मेरी खत्म नबूवत वाली पगड़ी पे उंगलियां उठाने लग जाएंगे। फसाना सहाबा के दरमियान जा रही है। जब अपने भाई अदी के पास पहुंची, अदी ने देखा, किन के साथ आई? कहा तेरे मेरे भाई बाद में बताऊंगी कौन है, पहले इनसे पूछ। अल्लाह की ने किन के रब की कसम दे के तुम आंखों वाले हो कि अंधे हो? अल्लाह अकबर। अदी कहने लगा मैं तो समझा था कि लुट गई। कहने लगी मेरे भाई अदी, अगर आज मेरा बाप जिंदा होता, मेरा बाप एक तरफ इन्हें खड़ा करता और एक तरफ सगे माजाए को खड़ा करता और मुझसे पूछता बता किसके साथ सफर करेगी? भाई तेरे पास से गुजर कर मैं नबी के यारों के कदमों में बैठ जाती। अल्लाह की कसम है तेरा चेहरा देखती हूँ मुझे इतनी हया नजर नहीं आ रही जितना गुलामा ने रसूल के चेहरों पर नजर आ रही है। ये लोग अल्लाह, ये फरिश्ते हैं, फरिश्ते। काफिरा कह रही, कलमा नहीं पढ़। मां के मरने के बाद मामू के घर में भांजी रह रही है। अल्लाह, पूछ जाके, पूछ कैसे गुजर रही है? का समझ नहीं आ रही, इज्जत बचाऊं कि ईमान? भाई के मरने के बाद भतीजी सबकी बात नहीं करता, चाचे ताए के घर में रह रही है, पूछ कैसे रह रही है? कितने बापों के जनाजे उठे तुम्हारे लसबेला से? जाओ जाके बेवा के दरवाजे की कुंडी बजाओ और जाके पूछो रात को इन यतीम बच्चियों के साथ कितनी देर सोती है, कितनी देर बैठ के दरवाजे पे पहरा देती है। मुसलमानों, नबी का, उस नबी का आपने मैंने कलमा पढ़ा जिसके पैरों में जानवर आके बैठ जाया करते, बुलबुल जिसके कान में आके दुखड़े सुनाती, ऊंट जिसके कान में आकर होंठ के साथ होंठ जोड़ के दुखड़े सुनाता, भेड़िए जिसके कदमों में आके बैठते हैं। अल्लाह अकबर। आज उस नबी का उम्मती अपने हाथों से अपने बैल की सर की चादर उतार रहे हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ इतने हालात अबतर हो जाए, मदीने में दाखिले की हमें कौन इजाजत देगा? किस नबी की शरीयत के पाबंद हो? फरमाया भाई बालिग हो जाए, बहन बालिग हो जाए, सगे बहन भाइयों को बालिग होने के बाद एक बिस्तर पर बैठने की इजाजत नहीं, तो फिर तुझे अपनी कजल को मोटरसाइकिल पर गाड़ी छोड़ के आने की भी इजाजत कोई नहीं। बहुत साफ शफाफ दीन है। अदी कहने लगे किसके पास से आई? का फातिमा के अब्बा के पास से आई। क्या इरादा है अदी का? क्या
کب میں تو کہتی ہوں تو بھی چل. اللہ اکبر. ہم نے بڑے بڑے باپ دیکھے, بڑے بڑے لال دیکھے, فاطمہ کے باپ جیسا باپ کوئی نہیں, آمنہ کے لال جیسا لال کوئی نہیں. کاش میرا باپ حاتم طائی زندہ ہوتا, ادھر فاطمہ کا باپ ہوتا, ادھر فسانہ کا باپ ہوتا. حاتم طائی کہتا بتا بیٹی بتا کس کے ساتھ جائے گی. اللہ کی قسم اپنے باپ جیسے لاکھوں باپ محمد کی پیر کی جتی پر قربان کر دیتی. ابھی تجھے کیا بتاؤ, مجھے جبرائیل بھی اتنا حیا والا نظر نہیں آیا جتنا عبداللہ کا بیٹا حسین کا نانا نظر آیا ہے. حکومتوں نہ بدلو, مکان کے نقشے نہ بدلو, بلکہ مکان میں رہنے والے کا کردار بدلنے کی اللہ سے دعا کیجئے. سوچ بدلے, اپنے ارادے بدلے, سوچ بدلے, اپنی امنگیں بدلے, اپنی فکر بدلے. یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ چہرے کو سنوارنے کے لیے بیوٹی پارلر میں جانا پڑے گا. اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے آمنہ کے لال کے طریقوں والی چادر کے نیچے آنا پڑے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دیوبندی بعد میں بنیو, بریلوی بعد میں بنیو, اہل حدیث بعد میں بنیو, نقشبندی چشتی سلفی سیفی بعد میں بنیو. پہلے امتی بل کے دکھا, تو مرا ہوا تیرے کفن سے آواز آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے لوگوں کلمے کی چادر نہ دو, میرے وجود پہ کلمے کی چادر نہ دو. میں نے اللہ کے نبی کی اتنی زندگی کی تباہ کی, مرنے کے بعد پتہ لگا میرے جسم کے انگن پہ کلمہ لکھا ہوا ہے. یہ زندگی میری بھی بن جائے, میرے پڑوسی کی بن جائے, میرے ہمسائے دکاندار کی بن جائے, تمام دنیا کے انسانوں کی بن جائے, امریکہ والوں کی بھی, برطانیہ والوں کی بھی, انڈیا والوں کی بھی, کراچی پنجاب صوبہ سندھ سرحد والوں کی بن جائے. یہ زندگی بنانے کے لیے میرے عزیزوں اب کوئی فرشتوں کی جماعت نہیں آئے گی. آپ کو مجھے اٹھنا پڑے گا, آپ کو مجھے فکر نہیں کرنی پڑے گی. اگر میں دکاندار ہوں, اگر میں فیکٹری کا مالک ہوں, اگر میں پلازو مارکیٹ کا مالک ہوں, اس کے ساتھ ساتھ میں نبی کا امتی ہوں. اللہ کا, اس کے رسول کا میرے پہ پہلے حق ہے, پھر اولاد کا, پھر بیوی بچوں کا, پھر خاندان کا حق ہے. اللہ کا حق یہ, اللہ کا حق یہ کہ ایمان پکانا, ایمان بچانا, ایمان پھیلانا. اللہ اکبر. ایمان لانا, ایمان پکانا, ایمان بچانا, ایمان پھیلانا. ایمان بنے گا دعوت سے, ایمان بنے گا دعوت سے. ایمان کو اگر پکانا ہو, اللہ اکبر, ایمان پکے گا مجاہدوں سے. اللہ اکبر. ایمان بچانا ہو, ایمان بچے گا ہجرت سے, اور ایمان پھیلے گا قربانیوں سے. یہ ساری چیزیں میرے اندر اور آپ کے اندر کیسے آ جائے؟ اس کے لیے ایک عالمی فکر ہے, جو عالمی فکر حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ کے سجدوں سے شروع ہوئی. اللہ اکبر. وہ عالمی فکر کا میرے عزیزوں رشتہ تعلق بنیاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جھولی سے جا کے ملتی ہے. پھر یہ عالمی محنت چلتے چلتے ہندوستان میں, ایران میں آ گئی. اللہ اکبر. حضرت پڑھایا کرتے تھے, 265 مدارس کے ذمہ دار تھے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ. 265 مدارس میں پہلا بچہ جب قرآن کا 11 سال کے بعد حافظ بنا, حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے بڑے اوقات سے اس کی آمیل کا انتظام کیا, بڑے کھانے پکے ہیں. اس حافظ قرآن کی آمیل کی دستار بندی کے لیے خود امامہ لے کے آئے. جب اسٹیج پر آ کے بیٹھے, حافظ قرآن کو آواز دی گئی, داڑھی کوئی نہیں, مونچھے ہے, کالر پہن رکھا ہے, شلوار ٹخنوں سے نیچے, پگڑی رکھ کے رونے لگ گئے. کہنے لگے اللہ الیاس کی دعاؤں میں کہاں کمی رہ گئی. 265 مدارس کا تمام چھوڑ کر مدینہ شریف چلے گئے. ریاض الجنہ میں کائنات کے پیارے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی. فرمایا الیاس پہل تو جہاں سے آیا وہاں چلا جا, اللہ نے تیرے سے دل کا بہت بڑا کام لینا ہے. ایران کے شاگرد جب پڑھ کے گئے, کیا کہا, جب اپنے علاقے میں جائیو مدرسے مسجد بنانا, وہ ایک کمرہ مسجد کے متصل اللہ کے مہمانوں کا بنانا. وہ علماء کہنے لگے مسجد مدرسہ تو سمجھ آیا, اللہ کے مہمان کون؟
فرمایا ایک وقت آئے گا اپنا مال اپنا جان لگا کر اپنے بستر اپنا چولہا اٹھا کر جب اللہ کے مہمان تمہارے ملک میں آئیں گے مسجد کے ساتھ کمرہ بنا دینا تاکہ انہیں کوئی دینے میں دشواری نہ ہو۔ علماء کہنے لگے دوسرے کا منہ دیکھ کے ہنسنے لگے، دل میں خیال آیا ہمارے استاد کو کچھ ہو تو نہیں گیا، بابا پاگل تو نہیں ہو گیا۔ فرمایا 11 سال کے بعد جب ایران کے ایئرپورٹ پر پہلی جماعت اتری جن کے ہاتھ میں بستر تھا، جن کے ہاتھ میں جنم کا سوال تھا، الیاس دنیا سے چلا گیا تھا، اس وقت الیاس آیا جو زبیل الیاس یاد آیا جو تُو نے زبیل پر کہا، اللہ نے تیری زبان کا وعدہ آسمانوں پر پورا کر دیا ہے۔ گونگے بہرے لنگڑے لولے ہاتھ پیر سے معذور نہیں کر رہے اللہ کے راستے میں۔ اے لوگوں گھر بیٹھ کے مزہ دیکھ لیا، اللہ جل شانہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ سیکھو، زندگیاں لگا دو، مال جان لگا دو۔ 27 دن گھر کے 3 دن اللہ کے، یہ تو پکے ٹھکے اپنے مہینے کا شیڈول بناؤ۔ 27 دن گھر کے 3 دن اللہ کے، صبح سے شام تک دکان کا، رات سے صبح تک گھر کا، عصر سے عشاء تک اللہ کا۔ تم اپنے دل کا حصہ اللہ کو دے دو، خدا کی قسم ہے وہ اپنی رحمتوں کا حصہ تمہارے نام کر دے گا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، خیر والا کام کرنا ہے، کروانا ہے، خود بھی اس کام کے لیے قبول ہونا ہے، دعاؤں کے ذریعے، صلاۃ الحاجت کے ذریعے، اور ساری انسانیت کو اس کام پر لا کے کھڑا کرنا ہے اور کہہ دینا ہے تم تبلیغ والے ہو، مکان والے، دکان والے، مکان والے بعد میں، چشتی سیفی نقشبندی قادری بعد میں، پہلے تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نبی کے کام والے ہو۔ پٹھان عوان بعد میں، کام والے پہلے۔ یہ کہتا کہتا عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلا گیا۔ کون عبدالوہاب؟ مفتی محمد زین العابدین رحمت اللہ علیہ فیصل آباد والے، شاید کسی نے ان کے چہرے کی زیارت کی ہوگی۔ سارے علماء بیٹھے تھے، حاجی صاحب سے کہنے لگے حاجی صاحب کیا بات ہے، نہ آپ مدرسہ امینیہ کے فارغ، نہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ، جو بھی عالم حافظ پیر مرید آتا ہے تیرے قدموں میں گرتا ہے، یہ مولوی جمشید، مولوی احسان الحق، یہ مولانا محمد احمد پائے کے حدیث کے استاد ہیں، ان سے بعد میں مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب ہنسنے لگے، فرمایا میرے پاس اس کا جواب ہے، اب نہیں دوں گا، کبھی اللہ نے موقع دیا تب دوں گا۔ کراچی کا اجتماع ہوا، حاجی صاحب کے ساتھ مفتی محمد زین العابدین کراچی کے اجتماع میں آئے۔ جب واپس جانے لگے فیصل آباد کے ذریعے لاہور جا رہے تھے، جب فیصل آباد کی حدود آئی، مفتی صاحب کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میرے آگے والی سیٹ سے یوں کہا حاجی صاحب ایک بات ہے مشورہ کا، کیا؟ کہ فیصل آباد میرا گھر آ گیا، اگر اجازت دو تو رات گھر گزار کے صبح آ جاؤں گا۔ حاجی صاحب کہتے ہیں یوں کر کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، ہنسنے لگ گئے کہ ٹھیک ہے۔ جب فیصل آباد کی میل جگائی، مفتی زین العابدین صاحب کو اتارا، مفتی صاحب کہنے لگے میں آگے ونڈو سیٹ پر مصافحہ کرنے آیا۔ حاجی صاحب نے میرا ہاتھ دبا لیا، کہا آپ کو یاد ہے نا آپ نے ایک سوال کیا تھا، تیرے پاس آتے ہمارے پاس بعد میں آتے ہیں، آج اس کا جواب سن کے چلا جا، تیرے پاس آتے بعد میں آتے ہیں، کیوں؟ فرمایا زین العابدین کا گھر کبھی کبھار آ جاتا ہے، عبدالوہاب جب سے اللہ کے راستے میں نکلا اس کا گھر ایک بار بھی نہیں آیا ہے۔ آج میرا زیرو بزرگوں کے سینے کا فیض لینے کے لیے اپنا آپ اللہ کے راستے میں گو کے کراچی کے حلقے کا اجتماع نہیں، اندرون سندھ کا تو اجتماع ہے، لگا دو زندگیاں، لگا دو عشرہ، لگا دو چلہ، لگا دو 4 مہینے اجتماع کی قبولیت کے لیے، کامیابی کے لیے مسجد وار گشت کر کر دوسرے علاقوں میں جا کر اللہ کی مخلوق کو تیار کرو۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں اور آپ سارے ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ مرتے دم تک خیر والے کام کو کریں گے اور اس کام کو کرتے کرتے مریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی جمعرات سے کون کون سے روزے کے لیے تیار ہے؟ یہ کھڑے ہو کے ارادہ لوں گا، بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ۔ کون ہے 3 دن کے لیے جائے گا کسی مسجد سے، اپنی اپنی مسجدوں سے ماشاءاللہ؟ اٹھو 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 سے روزے کے لیے، پکے ٹھکے اللہ سے وعدہ کر کے پکا ٹھکا جائیں گے انشاءاللہ، پکے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جزائر، بیٹھ جاؤ میرے ماشاءاللہ۔